السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ سورہ انعام شروع ہوگی۔ سورہ انعام کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے شکوہ کیا، پہلے اپنی قدرت بتائی کہ اللہ ہی تو وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا، اور وہی تو ہے جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو تم آہستہ سرگوشی میں چپ کے باتیں کرو یا زور سے باتیں کرو، اللہ سب کو جانتا ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور پھر شکوہ کیا کہ جب ہمارے نبی حق بات لے کے آتے ہیں تو لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنے بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ ایسی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ایسی طاقتیں دی تھیں جو تمہیں نہیں دی، اور اللہ ایسی طاقتور ذات ہے کہ آسمانوں سے تیز بارش برساتے ہیں اور پھر تمہارے لیے پانی کو چلاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو غور کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے نبیوں کا انکار کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ بتاؤ ساتوں آسمان و زمین کس کی بادشاہت میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اور اے نبی آپ بتائیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کو اپنا مددگار بناؤں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ ہی کو، صرف اکیلے اللہ کو میں جو اپنا مددگار بناتا ہوں۔ پھر اسی دوسرے رکوع میں ہی چل کے آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو بتاؤ کوئی ہے جو اس نقصان کو ہٹا دے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو بتاؤ کون ہے جو اس خیر کو تم سے ہٹا سکے۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور پھر اسی طرح جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی دی کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا سا صبر کریں اور آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ یہ تھوڑی سی ان کو مہلت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے اندر یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب ابتدا میں نصیحت کی جاتی ہے، جب لوگ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں کافر قومیں، تو پھر فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے دروازے نعمتوں کے کھول دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو استعمال کر کے جب اکڑ میں آتے ہیں تو ہم اچانک ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجتے ہیں، اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی 5ویں رکوع میں فرماتے ہیں تم بتاؤ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں لے لے، اللہ تمہارے کانوں کو ختم کر دے، تمہارے دلوں کو مہر لگا دے، یعنی بالکل موت دے دے، تو بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری آنکھوں کو لائے، تمہارے کانوں کو لائے، تمہارے دل کو دوبارہ زندہ کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی سے فرمایا کہ آپ اے نبی صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، جو میں وحی کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کے متعلق یہ گمان رکھنا چاہیے کہ نبی بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اور جتنی غیب کی باتیں ہمارے نبی کو بتائی گئیں اللہ نے، وہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی۔ اس کے علاوہ غیب کی باتیں ہمارے نبی کو نہیں معلوم، غیب کی باتیں صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ توحید کا خاصہ ہے۔ اور پھر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے مالدار لوگ قریب آتے ہیں تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارے غریب تھے، اور لیکن وہ غریب ایسے تھے جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اور جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نبی سے فرمایا کہ جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں،
آپ ان کو اپنے مس سے مت ہٹائیے اور ان کو اپنے پاس ہی رہنے دیجیے، اور جو ہے آپ ان کو اپنے قریب ہی کریں، تو جو ہے یہ لوگ اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ پھر 8ویں رکوع کے اندر یہ بات بتائی گئی ہمیں کہ دیکھو جب تم نافرمانی کرو گے تو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ فرمایا کہ اللہ پاک کے اللہ کے پاس عذاب کے خزانے ہیں، خزانے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں تمہارے اوپر سے آسمانوں سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا ایک عذاب کی صورت یہ بھی ہے کہ تمہیں مختلف فرقے بنا دے اور پھر تم لڑتے رہو اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو۔ یہ بھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم پر کسی قسم کا عذاب بھی مسلط نہ ہو۔ پھر 9ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیلی بیان کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے والد صاحب کو سمجھایا اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ کیا آپ جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور میں آپ کو اور آپ کی قوم کو تو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا درجہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور اس وقت آپ سمجھ لیں مثال کے طور پہ جیسے بلاول بھٹو کا درجہ ہے جو زرداری کا بیٹا ہے، اور مستقبل میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ بھی ہمارا وزیر اعظم بنے گا، یا حمزہ شہباز کو آپ لے لیں، تو ایسا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی دین کے لیے دی، ہر قسم کی قربانی دین کے لیے دی۔ یعنی جب جوان تھے تو مستقبل میں امید تھی کہ اب جو ہے وہ اللہ پاک، یعنی اب یہ حکومت میں اگر حکومت کے ساتھ رہتے تو وزیر اعظم بن جاتے ہیں مستقبل میں، لیکن توحید کی خاطر وزارت کی کرسی کو ٹھوکر ماری اور نمرود نے آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا، آگ میں داخل کر دیا تو جمے رہے اسی کے اوپر۔ پھر اس کے بعد نمرود نے کہا کہ تم میرے پائے تخت سے نکل جاؤ، اور چنانچہ یہ عراق میں رہتے تھے، اور آج کل ترکی میں وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو جو لوگ جاتے ہیں وہ اس جگہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عراق سے نکل کے اکیلے فآمن لہ لوط، بس ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان تینوں نے ہجرت کی اور ساری اپنی شان و شوکت کو ٹھوکر مار دی۔ اس زمانے میں ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب پیسے جمع کر کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، دوسرے ملک سے جا کے وہ لے لو، بلکہ توحید کی خاطر اور اللہ کی وحدانیت کی خاطر انہوں نے ان سب کو چھوڑا اور انہوں نے ہجرت کی۔ تو اس صفحے میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کو ستارے چمک رہے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرا رب ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا دیکھو اگر یہ رب ہوتا تو غائب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے گمان کے مطابق یہ چاند میرا رب ہے؟ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اگر مجھے ہدایت نہ ملی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ اور پھر جو ہے وہ سورج کو دیکھا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرا خدا ہے، حالانکہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو جب سورج بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور پھر بڑا پیارا جملہ وحدانیت کا فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے ذات کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے اکیلے آسمان و زمین کو بنایا، اور میں حنیف کہتے ہیں ادیان باطلہ سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف، معبودان باطلہ سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانا۔ تو فرمایا میں حنیف ہوں، یعنی میں سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سنایا گیا، اور قصہ سنانے کا مقصد یہی ہے
کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید اختیار کی اور توحید کے لیے سب تکلیفیں برداشت کی، ایسے ہی سب سے پہلے تو قریش جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے، ان کو یہ قصہ سنایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی بتایا گیا کہ تم بھی جب توحید کو اختیار کرو گے تو تمہارے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، لوگ باتیں سنائیں گے، لوگ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تم پر الزام لگائیں گے، تو تمہیں بھی ان سب کو برداشت کرنا ہوگا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا کہ جس میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، ان سب حضرات کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، تو اے نبی آپ ان کی اقتداء کیجئے، اصول میں اقتداء ان کی کیجئے۔ ہر نبی کی فروعات الگ ہوتی ہیں، اصول تو یہی ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا اور قیامت کے دن کو برحق ماننا، جنت دوزخ کو برحق ماننا، یہ اصول ہے۔ اور جو ہے فروعات جو احکامات ہیں، کسی نبی کے لیے 5 نمازیں تو کسی کے لیے 2 نمازیں، کسی کے لیے 30 روزے تو کسی کے لیے 10 روزے، یہ فروعات ہیں جو الگ الگ ہیں، ان میں انبیاء مختلف ہوتے ہیں لیکن اصول میں انبیاء ایک ہی ہوتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا گیا دیکھو تم اکیلے آؤ گے ہمارے پاس، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا نا ایسے ہی اکیلے تم ہمارے پاس آؤ گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو تم نے دنیا کمائی، جس دنیا پر ہم اکڑتے ہیں، جس دنیا پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ سب جو ہے تم اپنے پیچھے چھوڑ کے آؤ گے، تو ہمارے اس لیے اس کی تیاری کرو، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ اور پھر اگلے رکوع میں فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ظہور کیا، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دیکھیں اللہ پاک کیسے زندہ میں سے مردے کو نکالتے ہیں اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ انسان زندہ ہے، اس سے اللہ پاک منی جو کہ مردہ ہے وہ نکالتے ہیں، پھر اسی مردہ منی سے اللہ زندہ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ پیچھے اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مرغی سے انڈا نکالتے ہیں، مرغی زندہ انڈا مردہ، پھر جو ہے وہ اسی مردہ انڈے سے اللہ زندہ بچے کو، چوزے کو نکالتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبح کو رات سے نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا، چنانچہ ایک قمری سال ہے اور ایک شمسی سال ہے، یہ جو محرم صفر یہ قمری سال کہلاتے ہیں، جنوری فروری یہ شمسی سال کہلاتے ہیں، اور دونوں کا اپنا اپنا حساب ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اس سے راستے حاصل کرو، اور پھر اس نے ایک نفس سے تم سب کو بنایا، انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع۔ مستقر کہتے ہیں انسان کا دائمی ٹھکانہ، مستودع عارضی ٹھکانہ، جیسے دنیا کا عارضی ٹھکانہ ہے، پہلے جائیں تو آپ باپ کے پشت میں انسان عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ماں کے پیٹ میں یہ مستقر دائمی ٹھکانہ ہوتا ہے، پھر دنیا آخرت کے حساب سے دیکھیں تو دنیا میں یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور پھر آخرت میں جو قبر میں اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عارضی ٹھکانے کو بھی اور مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر جو پارے کا آخر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ دیکھو تم جو ہے وہ گالی مت دو کسی دوسرے کو تو وہ لوگ بھی پھر تمہیں گالی دیں گے، جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ دیکھو سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے ہی باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اپنے باپ کو گالی کیسے دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا تم کسی دوسرے کے باپ کو گالی دو، پھر وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم نے ہی اپنے باپ کو گالی دی۔ تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ کسی کو دعوت ضرور دو، برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، تم اس کو گالی دو گے تو وہ تمہیں گالی دے گا، تم اس کے دین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے دین کو گالی دے گا، تو یہ ہمیں تہذیب سکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
یہ 8واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت. اور پھر جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے نبی نہیں آئے تھے جو ہماری آیتوں کو تمہیں سنائیں اور اس دن کی ملاقات سے ڈرائیں. قالوا شہیدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے پر نبی آئے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا. اور پھر وہ اقرار کریں گے کہ ہم ہی غلط تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت اور وحدانیت اور جو کفار قریش کی چند بری رسمیں تھیں ان کا اظہار کر کے ان کو جو ہے وہ دور کیا گیا. اور پھر سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند نیک چیزوں کا حکم دیا، نیک کاموں کا. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے کیا چیزیں تمہارے رب نے حرام کی ہیں. تو ایک تو یہ کہ تم شرک نہ کرو، اور پھر دوسرا حکم دیا والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی نسل کو ختم مت کرو. اس زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو زمین میں ڈال دیتے تھے. اس زمانے میں ذرا ترقی یافتہ دور ہے تو پہلے ہی جو ہے وہ بچے کو دنیا میں آنے سے ہی روک دیتے ہیں. تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کی اسکولنگ کا سسٹم کیا ہوگا، ان کی تربیت کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ان آنے والے بچوں کو بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیں گے. تو لہذا اس ڈر سے کہ جی بچے زیادہ ہوں گے تو پھر آسائشیں چھوٹ جائیں گی، پھر بچوں کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا، ہم بچوں کو صحیح جو ہے تربیت نہیں کر سکیں گے اور ہر بچوں کی اسکولنگ نہیں ہو سکے گی. تو کیا اس وجہ سے تم بچوں کو قتل مت کرو، یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری. اور فرمایا کہ فحش چیزوں کی طرف مت جاؤ اور اسی طرح کسی کو قتل مت کرو یہ. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے جو ترازو ہیں اس کو پورا تولو، ناپ تول میں کمی مت کرو. اور پھر فرمایا کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن جو ہے وہ بات سچی کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. بولا یہ دین کا خلاصہ ہے، اور یہ دین کا خلاصہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.